السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين الجمادى وشعبان. رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللہ السماوات والارض۔ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی صورت پر آ گیا اس دن کی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ یعنی پہلے زمانہ جاہلیت میں مہینوں کو بدلتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، مگر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے اسلام کی دعوت کو عام کیا اور مکہ فتح ہو گیا، جو کافر لوگ مہینے کے اندر ہیر پھیر کرتے تھے اب وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ تب پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی صورت پر اب آ گیا ہے۔ یعنی جیسے روز اول سے مہینہ چل رہا تھا اب ویسے ہی چلے گا۔ آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، دیکھیں مہینے کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں پے در پے۔ دیکھیے ذو القعدتی و ذو الحجتی والمحرم، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ نمبر 1 ذو القعدہ، نمبر 2 ذو الحجہ، نمبر 3 محرم، یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں۔ اور چوتھا اور آخری مہینہ ہے وہ رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، کہا رجب مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ان مہینوں میں آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ ان چاروں مہینوں میں خاص طور سے اللہ کا تقرب اختیار کیا جائے اور اس کی نافرمانی اور اس کے حدود کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورۃ توبہ کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حرمت والے مہینے کی تفصیلات بیان فرمائی، کہا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور 4 بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں تو اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ، اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ تو کون ایسا آدمی جو اپنے آپ پر ظلم ڈھاتا ہے؟ ہر آدمی تو دوسروں پر ظلم ڈھاتا ہے، ہر آدمی چلاتا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ، یعنی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ، گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ یعنی جو آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ آج ذو القعدہ کی پہلی تاریخ ہے، حرمت والے مہینے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور یہ لگاتار 3 مہینے حرمت کے چلتے رہیں گے۔ ذو القعدہ پہلا مہینہ ہے،
اس کے بعد ذوالحجہ حج کا مہینہ ہے، اس کے بعد تیسرا محرم کا مہینہ ہے، 3 مہینے لگاتار جاری رہیں گے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری اور بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے ان ایام میں بچا کے رکھیں۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین ہر گناہ کرتے تھے، کوئی گناہ چھوڑتے نہیں تھے، لیکن ایک بات تھی کہ وہ حرمت والے مہینوں کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ دوسرے دنوں میں وہ لوٹ مار کرتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور جنگ و جدال کرتے تھے، قتل و غارت گری ان کی خاصیت تھی، زمین میں فساد مچاتے تھے۔ لیکن جب حرمت والا مہینہ آتا تھا تو وہ مار پیٹ سے، جنگ و جدال سے، لوٹ مار سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ جب وہ کافر اور مشرک رہتے ہوئے وہ ان مہینوں کی اتنی قدر کرتے تھے تو ہم مسلمان تو ہم کو کتنی قدر کرنا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان حرمت کا مطلب نہیں جانتے، حرمت والے مہینے کون ہیں وہ نہیں جانتے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں جانتے۔ یہ بہت افسوس کا پہلو ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں نافرمانی و گناہ سے خاص طور سے بچنا چاہیے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا تقرب اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔